بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ تمام؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ 2-3 دن ہو گئے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، اور اس کے بعد آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو میرا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے چند سنہری اصول۔ تو چند سنہری اصول میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اور اس سے میرا بھی فائدہ ہوگا۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر میری اس ویڈیو کے تھرو کسی ایک شخص نے ان باتوں میں سے کسی ایک بات کے اوپر بھی عمل کر لیا، اس کا ثواب مجھے اور آپ لوگوں کو ملتا رہے گا۔ اور اگر میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جی، اپنی ویڈیو کا سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ سونے کے متعلق ممانعت۔ دیکھیں، کچھ ٹائم ایسے ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کہ ان اوقات میں نہیں سونا چاہیے، جیسا کہ صبح کی نماز کے بعد اور اشراق کے درمیان جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے دوران بھی نہیں سونا چاہیے۔ عصر اور مغرب کے درمیان بھی نہیں سونا چاہیے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نہیں سونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ کم تعلق رکھنا ہے، یا کن لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ دیکھیں، جن کی سوسائٹی بری ہے، جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھ، جو گندے لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادہ آپ لوگوں نے کیا نہیں کرنا، میل جول نہیں رکھنا۔ اس کے بعد ہے کھانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنہری اصول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، اور اپنے جتنے بھی امتی ہیں ان کو بھی دائیں ہاتھ سے کھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے، حکم دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی یہ جو اصول ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے کہ سم ٹائم کھانا کھانے کے بعد ہمارے دانتوں میں کھانے کے ذرات، کھانے کے ٹکڑے رہ جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے منہ سے نکال کر کھانے سے بھی کیا فرمایا، منع فرمایا۔ یہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے دوران کوئی ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے، پھر ہیبٹ طور پہ ہم کیا کر لیتے ہیں، منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ جو سنہری اصول ہیں ان میں سے یہ بھی کیا ہے، ایک سنہری اصول ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کھانا کبھی بھی اندھیرے میں نہیں کھانا چاہیے، یعنی کہ جب تک روشنی کا پراپر نظام نہ ہو اس دوران تک کھانا کیا کھانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ ہے، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے متعلق، نماز کے متعلق یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، ایک فرمان ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹھ کر کپڑے پہننے چاہیے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ کھڑے ہو کے پہن لیتے ہیں، کپڑے جھاڑتے تک نہیں ہیں۔ یہ بھی اصل کا حکم ہے کہ کپڑوں کو جھاڑنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کپڑے پہننے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں میں عیب تلاش کرنا، تو آپ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جب دوسرے لوگوں کو دیکھیں تو ان کی پازیٹیوٹی کو دیکھا کریں، نہ کہ نیگیٹیوٹی کو دیکھا کریں۔ ان کے اندر جو بھی عیب، جو بھی کمی پیشیاں ہیں، آپ نے اس چیز کو کیا کرنا ہے، اگنور کرنا ہے۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، ہمارے پاس ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، خاموشی کا عالم ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کی چٹخارے نکالتے ہیں، یا کڑاکے وغیرہ ہاتھ کے نکالتے ہیں، انگلی کو نکالتے ہیں۔ تو اس چیز کا کیا رکھنا چاہیے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کیا آتا ہے، یہ بھی یعنی کہ بیڈ ہیبٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ایڑیوں کے بال چلنا۔ ایڑیوں کے بال چلنا بھی کیا ہے، ایک یعنی کہ ایڑیوں کے بال چلنا کنسیڈر کیا جاتا ہے، بیڈ ہیبٹ کنسیڈر کی جاتی ہے، کیونکہ اس سے تکبر انسان کو آتا ہے۔ دیکھیں، تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی سوٹ کرتا ہے، کیونکہ بیکاز اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کریٹر ہے ایوری تھنگ، یونیورس کی، تو تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو اچھا لگتا ہے۔ اگر کسی انسان میں تکبر آ گیا، رتی برابر بھی آ گیا، یعنی کہ ریت کے ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوا، یقین مانے اس شخص کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، کبھی بھی اپنے دل میں تکبر بالکل بھی نہیں رکھنا، کیونکہ تکبر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، فیصلہ کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جب بھی فیصلہ کریں، کن سے فیصلہ لینا چاہیے، کس سے مشورہ لینا چاہیے، تجربہ کار لوگوں سے لینا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی بھی چیز مسئلہ درکار ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں بھئی پڑھے لکھے انسان کو ڈھونڈو، پڑھے لکھے انسان سے ہم مشورہ لیتے ہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بے شک وہ مشورہ ایک سنت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے رزلٹ ویسے نہیں مل رہے ہوتے جیسا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ پڑھا لکھا تو ہوتا ہے، وہ سینسیبل تو ہوتا ہے، لیکن اسے اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ تو اصل کا فرمان ہے، جس سے بھی مشورہ کیا جائے وہ شخص کیا ہو، تجربہ کار ہو، اور وہ اس چیز کا کیا رکھتا ہو،
قبلیت رکھتے ہو تو اس سے مشورہ لینا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ ہے بیت الخلاء میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹاکنگ وغیرہ کرتے ہیں یا گانا گنگنا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز سے بھی کیا کرنا ہے, اوائڈ کرنا ہے. بیت الخلاء میں حاجت کے دوران آپ لوگوں نے کسی قسم کی گفت و شنید سے کیا رکھنا ہے, بات رہنا ہے. اس کے بعد سونے کے متعلق ہے, ایک آپ کا فرمان ہے کہ کم سویا کریں, کیونکہ کم زیادہ سونے سے کیا ہوتا ہے انسان کی جو میموری ہوتی ہے, یہ جو یادداشت ہوتی ہے یہ کیا پڑ جاتی ہے, ویک پڑ جاتی ہے اور انسان کو کافی زیادہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہے نیکسٹ ہے گفت و شنید کے متعلق آپ کا فرمان ہے کہ گفت و شنید جو اپنی رکھیں وہ بالکل ایسا رکھیں, ٹھہر ٹھہر کے بولیں تاکہ ہر ایک کو آپ کی جو گفتگو ہے وہ سمجھ آ جائے, تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے کیا پہنچے, فائدہ پہنچے. اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے پاس آپ وسلم کے ایک سنہرے رسول میں سے یہ بھی ایک اصول تھا کہ آپ وسلم کے سامنے جب کھانا پیش کیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے پر کبھی بھی یعنی کہ فیس امپریشن نہیں دیتے تھے. جو بھی ہوتا تھا آپ وسلم خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول فرماتے تھے. تو ایز اے مسلم ہمیں یہ چاہیے جب بھی ہمارے پاس کھانا ہے ہم نے اپنے فیس امپریشن نہیں بنانے, بلکہ اس کو کیا کرنا ہے, فوراً قبول کر لینا ہے اچھے اخلاص کے ساتھ, کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ چیز ناشکری میں آ جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو ناشکری بالکل ہی پسند نہیں, اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے لوگ کیا ہیں, پسند ہیں. تو اگر میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازنا ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا ہے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو.